السلام علیکم، میں ہوں علیشوا خان، جذبات کہانی اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ اگر آپ کو سچی اور جذباتی کہانیاں پسند ہیں تو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ کیا آپ یقین کریں گے کہ ایک گونگا کتا ایک بڑے قاتل کو بے نقاب کر سکتا ہے؟ وہ کتا جس کی زبان خاموش تھی لیکن وفاداری اونچی آواز میں بولتی تھی۔ آج کی کہانی ہے ایک ایسے گواہ کی جس نے اپنے مالک کا قتل عام مجمع میں چلا کر رکھ دیا۔ رات غیر معمولی حد تک خاموش تھی۔ آسمان پر بادل ایسے ٹھہرے ہوئے تھے جیسے کسی طوفان کے منتظر ہوں۔ گاؤں کے کنارے واقع وہ پرانا سا گھر جہاں کبھی ہنسی گونجتی تھی آج سوگ میں ڈوبا ہوا تھا۔ لوگ آہستہ آواز میں باتیں کر رہے تھے۔ بہت افسوسناک حادثہ تھا۔ چھت سے گر گیا بیچارہ، اور سامنے سفید چادر میں لپٹا ہوا ارسلان بے حس و حرکت پڑا تھا۔ لیکن اس مجمع میں ایک ایسی آنکھ بھی تھی جو خاموش نہیں تھی۔ وہ تھا اس کا وفادار کتا شیرو۔ ارسلان کی تدفین کے بعد سب کچھ معمول پر آنے لگا سوائے ایک چیز کے، شیرو۔ وہ نہ کھاتا نہ کسی کے پاس جاتا۔ ہر روز سورج ڈھلتے ہی گاؤں کے پیچھے اس ویران کھیت کی طرف بھاگتا۔ وہاں جا کر وہ ایک خاص جگہ پر بیٹھ جاتا اور رونا شروع کر دیتا، ایسا رونا جو انسان کے دل کو چیر دے۔ شروع میں لوگوں نے کہا مالک مر گیا ہے اس لیے رو رہا ہے، لیکن دن گزرنے لگے اور شیرو کا رویہ بدلنے کی بجائے اور زیادہ شدید ہوتا گیا۔ وہ اسی جگہ زمین کو پنجوں سے کریدتا، زور زور سے بھونکتا اور پھر روتا۔ ایک دن گاؤں کے بزرگ نے کہا یہ کتا کچھ بتانا چاہتا ہے۔ یہ بات پولیس تک پہنچی۔ وہ ہنسی، ٹال مٹول کی، لیکن مسلسل شکایت کے بعد ایک ٹیم وہاں پہنچی۔ شیرو آج بھی وہیں موجود تھا، جیسے وہ ان کا انتظار کر رہا ہو۔ پولیس کے قریب آتے ہی وہ بے چین ہو گیا، دوڑ کر اس جگہ کو خریدنے لگا۔ افسر نے حکم دیا یہاں کھدائی کرو۔ چند منٹ بعد ایک لوہے کا ڈبہ نکلا۔ سب کے چہرے سن ہو گئے۔ جب ڈبہ کھلا اندر ایک پرانی ڈائری تھی۔ پہلے صفحے پر لکھا تھا اگر میرے ساتھ کچھ بھی ہوا تو اس کا ذمہ دار میرا اپنا بھائی ہے۔ فضا جیسے رک گئی ہو۔ ڈائری میں ارسلان نے ہر بات لکھ دی تھی، کیسے اس کا بھائی حارث جائیداد کے لیے اس سے نفرت کرنے لگا، کیسے دھمکیاں دیتا، اور آخری دن کہا یہ زمین یا تو میری ہوگی یا تم اس دنیا میں نہیں رہو گے۔ پولیس کے چہرے سخت ہو گئے۔ حارث کو فوراً حراست میں لیا گیا۔ وہ چیخا جھوٹ، حادثہ تھا۔ لیکن جب ڈائری کے صفحات اور گاؤں والوں کے بیانات سامنے آئے تو اس کا حوصلہ ٹوٹ گیا۔ ہاں، میں نے مارا اسے، میں کچھ نہیں چاہتا تھا۔ سب کی نظریں ایک طرف اٹھی۔ وہیں تھوڑا دور شیرو بیٹھا تھا۔ آج وہ نہیں رو رہا تھا، بس خاموشی سے دیکھ رہا تھا، جیسے اس کا کام مکمل ہو چکا ہو۔ بارش شروع ہو گئی، لوگ چلے گئے۔ افسر نے جاتے ہوئے کہا کبھی کبھی انصاف انسان نہیں، قدرت کرتی ہے۔ شیرو اس جگہ جا کر لیٹ گیا جہاں ڈائری ملی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سکون تھا۔ وہ کتا بول نہیں سکتا تھا، لیکن اس کی وفاداری چیخ چیخ کر سچ بیان کر گئی۔ اور قاتل بھائی یہ بھول گیا تھا کہ خاموش گواہ بھی ایک دن بول اٹھتے ہیں، بس زبان نہیں، قدرت کے ذریعے۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ سچ کی جیت ہوتی ہے تو یہ ویڈیو شیئر کریں اور اپنے تبصرے میں لکھیں شیرو جیسا وفادار دوست کون چاہے گا، کیونکہ بعض اوقات وفاداری انسانوں سے زیادہ جانوروں میں ہوتی ہے۔